میں حج نہیں کرتا۔ زکوٰۃ بھی تمہارے لیے ہے، میں خود نہیں کرتا، میں زکوٰۃ خود نہیں دیتا۔ روزے بھی آپ نے رکھنے ہیں، میں خود نہیں رکھتا۔ یہ سارے احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے ارکان ہیں، احکامات ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا حکم ہے، لیکن درود و سلام کو پہلے میں نے اپنی سنت بنایا، پھر تمہیں حکم دیا۔ پہلے اپنی سنت بنایا پھر حکم دیا ہے، کیونکہ جو حکم ہوتا ہے اس میں کبھی تبدیلی بھی آ جاتی ہے، اور جو سنت بن جائے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نماز کا حکم ہے، اب اس میں وقت کی بھی قائد ہے، کیونکہ اس وقت ہم فجر تو نہیں پڑھ سکتے۔ کیا پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں فجر؟ ایک خاص وقت ہے اس کا۔ اس وقت کیا عشاء ہم پڑھ سکتے؟ خاص وقت ہے اس کا، اس کی قید ہے۔ پھر یہ حکم تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے اس کے لیے جو نماز ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، تبدیلی آ گئی نا۔ مولا، کوئی بندہ عرض کرتا ہے مولا میں بیمار ہوں، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے تبدیلی آ گئی، کیا تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ مولا اتنی بھی ہوئی ہمت و سکت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھ سکوں، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں کے ساتھ پڑھ لو۔ نماز صرف حکم ہے، اس میں تبدیلی بھی آ گئی۔ روزہ بھی صرف حکم ہے، صوم۔ اب کوئی اتنا کمزور ہے، بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا حکم ملا؟ اپنی جگہ پہ کسی کو روزہ رکھوا دو، تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح حج کی اگر استطاعت نہیں ہے تو حج اس پہ فرض بھی نہیں ہے۔ جس پر یہ استطاعت نہ ہو، اتنا سفر نہ کر سکتا ہو، یا اس کے پاس اتنے اخراجات نہ ہو کہ وہ مکہ کا سفر کر سکے، اس کے لیے حج فرض ہی نہیں۔ یہ حکم ہے، حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے کمی ہے حکم کے اندر، لیکن جو سنت بن جائے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حکم میں تبدیلی بھی ہے، وقت کی بھی قید ہے۔ حج کرنا چاہتے ہو تو کیا آج کل حج ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ذوالحجہ میں ہی کرنا ہوگا، اسی مہینے کی قید ہے، اسی وقت کی قید ہے۔ روزے 1 مہینہ ہی فرض کیا گیا ہے، سحری اور افطاری کا وقت بھی اس کی قید ہے کہ اس کے آگے پیچھے آپ نہیں۔ روزہ سحری کھانے کا بھی وقت ہے اور افطاری کا بھی وقت ہے، وقت کی بھی اس پہ قید ہے۔ لیکن جب اللہ کی سنت کی بات آتی ہے، درود و سلام کی، تو کبھی بھی حکم میں تبدیلی نہیں ہے، بس پڑھتے رہو، اور کوئی بھی وقت کی قید نہیں ہے۔ باقی جتنی احکامات ہیں ہر ایک میں وقت ہے، لیکن درود و سلام حضور علیہ السلام پر یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ آپ صبح پڑھ سکتے ہیں، شام پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں، دن کو پڑھ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں 24 گھنٹے میں ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی وقت کی قید نہیں ہے۔ اور پھر بات بڑی غور طلب سمجھنے والی ہے کہ جو حکم ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، اللہ نے خود یہ کام نہیں کیے، ہمارے لیے حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم دیا حضور علیہ السلام کو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود یہ کام کر کے امت کو بتائیں۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ جی، حضور علیہ السلام کی سنت سے ملے گا، حدیث مبارکہ سے ملے گا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، سنت ہے حضور علیہ السلام کی، طریقہ آپ نے بتایا۔ روزہ اللہ نے حکم دیا اور حضور علیہ السلام نے اپنی سنت بنائی، روزہ رکھ کے دکھایا کہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ اور حج بھی اللہ کا حکم ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حج کر کے دکھایا کہ ایسے حج کرنا ہے۔
لیکن درود و سلام کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ روزہ حضور کی سنت، حج حضور کی سنت، زکوٰۃ دینا حضور کی سنت، روزے رکھنا حضور کی سنت، یہ احکامات حضور کی سنت، درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت۔ اللہ خالق ہے، حضور علیہ السلام مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ خدا ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اللہ ہے، یہ اس کے رسول ہیں، وہ اللہ ہے، یہ اس کے نبی ہیں، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب درجے میں کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہ سمجھ نہ پائے کہ اللہ کا کیا مقام ہے اور اس کی مخلوق کا کیا مقام ہے؟ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، حضور عابد ہے، اللہ مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جائے، حضور علیہ السلام سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب مقام میں اتنا بڑا فرق کہ وہ خالق یہ مخلوق، اتنا بڑا فرق، درود و سلام اللہ کی سنت اور باقی احکامات حضور کی سنت، تو کس کی سنت بڑی ہوگی؟ اللہ کی یا حضور علیہ السلام کی؟ بولیے نا، اللہ کی سنت بڑی ہوئی یا حضور کی سنت بڑی ہوئی؟ اللہ کی سنت بڑی ہوئی، وہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہے درود و سلام۔ حضرات گرامی کا پھر درود و سلام کی جو قبولیت ہے اس کے حوالے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ نماز قبول بھی ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب میں نے نماز پڑھی ہے، یہ قبول بھی ہو گئی؟ ایکسپٹڈ صلاح، ناٹ گارنٹی۔ ہم پڑھ لیں گے اور اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے، توکل ہے۔ ایسا ہی روزہ رکھا، کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی ہے کہ قبول بھی ہو گیا؟ بولیے نا۔ حج کرنے گئے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی بھی ہے کہ قبول بھی ہو گیا؟ بولیے نا، کوئی گارنٹی نہیں، کرتے جاؤ، یہ اعمال کرنے کے لیے ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، جتنا خلوص ہوگا اللہ اتنی جزا عطا فرمائے گا۔ جس طرح کا کام، اب دیکھو نا، حج کے لیے اگر ہم جائیں اور پیسے ہی 2 نمبر کے ہوں ہمارے پاس، حرام کی کمائی ہو، تو کیا ایسا حج بھی قبول ہوگا؟ اگر کسی کا حق مارا ہوگا، چوری ڈاکہ کسی کا، یا حرام سے کمائی ہوگی ہمارے پاس، کیا وہ بھی حج قبول ہوگا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ یہ سارے اعمال کرنے کے لیے پھر اس پہ توکل رکھو کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن درود و سلام ایسا وظیفہ ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ درود و سلام ایسا وظیفہ ہے، یہ قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو درود و سلام کی بات کرتے ہو کہ یہ خود قبول ہے، اس کو مقبولیت ملی اللہ کی بارگاہ میں، ایکسپٹڈ ناٹ ایکسپٹڈ، ہوا یا نہ ہوا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، جس دعا کے ساتھ شروع میں اور آخر میں درود و سلام پڑھ لیا جائے، وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تو درود و سلام وظیفہ ایسا ہے کہ جائے کہ صرف خود قبول یا نہ قبول کو دیکھتے رہیں، بلکہ جس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ درود و سلام دوزخ سے بھی بچانے والا وظیفہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا وظیفہ ہے درود و سلام۔ کیسے؟ سنیے۔ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں بنا رہی تھی، تنور میں لگا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ، اب دیکھیے کہ میاں بیوی کے تعلق بھی ہیں، ہمیں بھی کس طرح اپنے گھر کے اندر اخلاقیات کو کس طرح اپنانا چاہیے۔ حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ عائشہ
लाओ आज हम भी रोटी लगाते हैं। आपने एक वो पेड़ा पकड़ा और उसकी रोटी बनाई और लगा दी तनूर के अंदर। आप तशरीफ ले गए, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका बाकी रोटियां उन्होंने बनाई और पकाई और तनूर से निकालती रहीं, जो रोटियां पक गईं। अब रोटियां निकाल रही थी, लेकिन वो रोटी जिसको हुजूर ने लगाया था वो पकी नहीं पकी। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, बाकी सारियां रोटियां पक गई हैं, लेकिन जो आपने लगाई है वो अभी तक पकी नहीं रही। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा वो पकेगी भी नहीं। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, क्या माजरा है? फरमाया, उस रोटी के साथ रसूलुल्लाह के हाथ जो लग गए, हुजूर के हाथ जो मस हो गए हैं, टच हो गए हैं उस रोटी के साथ, उसको आग कैसे पका सकती है? तो इसलिए फरमाया कि जिसके साथ हुजूर के हाथ टच हो जाएं, दोज़ख की आग तो क्या, यहाँ की आग भी उसको नुकसान, उसको पका नहीं सकती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब दुरूदो सलाम कैसे दोज़ख से बचाने वाला है? आपने फरमाया कि जब हशर का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, ऐसे मेरे उम्मती जो अपना वजीफा बना लें, रोजाना सिर्फ 50 मरतबा मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ा करें। कितना? हाउ मेनी टाइम? ओनली 50 टाइम्स इन अ डे, एवरी डे 50 टाइम्स ओनली दुरूदो सलाम। 50 मरतबा जो दुरूदो सलाम रोजाना का वजीफा बना लें, जब क़यामत का दिन आएगा, जो मेरी उम्मत आएगी, तो उन उम्मतियों के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं खुद मुसाफा उनके हाथों में अपना हाथ लूंगा। मुसाफा, सलाम, सिर्फ सलाम दूर से नहीं बल्कि हाथ के साथ हाथ मिलाया जाए। अब बताइए कि जिस हाथ के साथ हुजूर का हाथ टच हो जाए, जिस हाथ के साथ हुजूर का हाथ मस हो जाए, क्या ऐसे हाथ को दोज़ख जला सकती है? तो इसलिए दुरूदो सलाम जो है ये दोज़ख से बचाने वाला भी वजीफा है। ये हुजूर अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की बात है। अब हम जिक्र तो उसी का करते हैं ना जिसके साथ मोहब्बत हो। ऐसा कभी हुआ कि जिसके साथ हम नफरत रखते हो, नाउज़ बिल्लाह, और उसका जिक्र भी हमारी जुबानों पे हो? ऐसा कभी हो सकता है? जिसके साथ मोहब्बत होती है, जिसके साथ प्यार होता है, हमेशा हमारी जुबानों पर भी उसी का जिक्र होता है, और जिसके साथ प्यार होता है उसी का जो जिक्र है हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है। जब अपने महबूब का जिक्र हो रहा हो, तो कोई कर रहा हो, क्या हम कान धरते हैं या गुजर जाते हैं? वो तो हम प्यार के साथ सुनते हैं ना। अब ये दुरूदो सलाम का वजीफा करना और सुनना, ये मोहब्बत की अलामत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो ये रबीउल अव्वल, रबीउल नूर का महीना हुजूर की आमद के साथ मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मनाई जाती है, जो कल रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। तो इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस सेंटर ने मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम सैडल ब्रोक मैरियट होटल में कल अजीम शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें यूके से हमारे स्कॉलर जो इंग्लिश स्पीच करेंगे, शेख अब्दुल बासित अल अज़हर से वो फारिग व तहसील हैं, वो खिताब फरमाएंगे इंग्लिश में, और इनके साथ शेख मोहतज़ साहब वो भी इंग्लिश में स्पीच फरमाएंगे, और इसके साथ जो तिलावत, नात और खिताब स्पीच हमारे अजीम स्कॉलर डेनमार्क से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लामा कारी ज़हीर अहमद कादरी साहिब, और फिर